السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے گلاب گاہ۔ خدمت و ہمت کے لازوال جذبوں میں گھلی ایک پراثر داستان۔ وقت کا پہیہ مسلسل حرکت میں ہے، لیکن ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کی خاطر قربان کر دیا۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل جل ترنگ کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آہستہ خرام فوجی ٹرک پہاڑی راستوں پر رواں دواں تھا۔ بلندی کی جانب مائل راستے ایسے ہی پرپیچ ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برف کی سفید چادر تنی ہوئی تھی۔ حد نگاہ ہر شے سفید تھی۔ فوجی باتیں کر رہے ہیں، لیکن سردی کی شدت انہیں خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ایک منچلے لیفٹیننٹ نے لطیفہ سنایا۔ ایک سکھ نے پوچھنے والے کو اپنی عمر وہی بتائی جو 10 سال قبل بتائی تھی۔ دوست نے حیرت سے کہا، 10 سال پہلے بھی تمہاری عمر یہی تھی؟ جواب ملا، 50 سال بعد بھی یہی رہے گی۔ میں سکھ ہوں اور میرا قول پکا، میں عمر تبدیل نہیں کرتا۔ سب ہنس پڑے۔ لیفٹیننٹ نے مزید کہا، کیا پتہ بلندی پر کسی سکھ سے ملاقات ہو جائے، اسے بھی یہی لطیفہ سناؤں گا۔ گلشیر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کہا، میرا بھی لطیفہ سنو۔ 4 خواتین خاموش بیٹھی تھیں۔ یہ کہہ کر گلشیر خاموش ہو گیا۔ سب نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ گلشیر نے بتایا، لطیفہ ختم ہو گیا۔ اس پر ٹرک سردی سے کپکپاتے کہکے سے گونج اٹھا۔ گلشیر ایک پیشہ ور سپاہی تھا۔ والد بھی فوج کا حصہ تھے۔ دادا نے متحدہ ہندوستان کی فوج سے پاکستان تبادلہ کرایا تھا۔ گلشیر کے لیے موت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اصل بات وہ مقصد ہے جس کے لیے موت کو گلے لگایا جائے۔ اس کا سینہ وطن کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ سامنے ایک کیمپ کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب ان کے چہروں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کا ٹرک کیمپ کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کی گہما گہمی دیکھ کر ان کے ولولے بھی جاگنے لگے۔ بیس کمانڈر نے استقبال کیا اور چائے سے تواضع کی۔ اس سردی میں چائے سے بڑی نعمت عظمیٰ نہیں ہو سکتی تھی۔ گلشیر کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہے اور اس کی بٹالین 6 NLI نارتھ لائٹ انفینٹری اوپر گیاری سیکٹر میں ہے۔ سیاچن کا یہ حصہ سکردو میں ہے۔ اسے ماں ساتھیوں کے اس بلندی پہ سخت سردی میں ڈیوٹی انجام دینے کی مکمل تربیت دی گئی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے تمام باتوں کو ذہن نشین کر لیا۔ وہ جوش و جذبے سے بھرپور افواج پاکستان کا جوان تھا۔ اس کی زندگی کے 2 ہی اصول تھے، حکم ماننا یا حکم دینا۔ وہ گزشتہ 8 سال سے فوج کا حصہ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کوئی عظیم کارنامہ انجام دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پروردگار یہ موقع خوش نصیبوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ وہ کسی ایسے موقع کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا۔ اسے بار بار یقین دہانی کرائی جاتی کہ اوپر ہمارے 2 دشمن ہیں، ایک جو بلندی پر بیٹھا ہے، جس نے 1984 میں خفیہ مہم کے تحت بلند حصے پر قبضہ کر لیا اور اب سیاچن کے 2/3 حصے پر قابض ہے۔ اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے اسے بہتر پوزیشن حاصل ہے، لیکن پاکستانی فوج بھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھی ہے اور اسے کھیل کھیلنے کا موقع نہیں دیتی۔ دوسرا دشمن شدید سردی اور برف باری تھی۔ تیسرے روز گلشیر اور اس کے ساتھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے گیاری سیکٹر پہنچے، جہاں ان کا گرم جوشی سے استقبال ہوا۔ سبھی جوان اور افسر خاکی کے بجائے سفید وردی میں ملبوس تھے، جو شدید سردی سے بچانے کے لیے خاص طور پر تیار ہوئی تھی۔ لیکن گلشیر نے محسوس کیا کہ سردی اس کے باوجود اپنا پتہ دے رہی ہے۔ کھانے کے بعد، جو صرف ڈبوں میں بند خوراک پر مشتمل تھا، تعارفی تقریب میں آمد جوانوں کو بتایا گیا کہ اس وقت ہم سیاچن کے ایک سیکٹر میں موجود ہیں۔ مقامی زبان میں سیاک کے معنی گلاب کے ہیں اور چن کا مطلب مقام یا جگہ، یعنی ہم اسے گلاب گاہ یا شہر گلاب کہہ سکتے ہیں۔ یہ قدرتی حسن کا شاہکار ہے، لیکن حسن کی استمازت سے لطف اندوز ہونے کے لیے شدید سردی جھیلنی پڑتی ہے۔ علاقے کا عام درجہ حرارت -50 سینٹی گریڈ ہوتا ہے، جبکہ برفانی اور تیز ہوائیں اسے -70 سینٹی گریڈ تک پہنچا دیتی ہیں۔ گلشیر کو اپنے دادا کی بات یاد آئی۔ وہ جوانوں کو زیادہ گرم کپڑے پہنے دیکھتے تو اعتراض کرتے کہ جسم کو سردی کا عادی بناؤ تاکہ یہ تمہاری کمزوری نہیں، ہتھیار بن جائے۔ وہ اپنے دادا کی بات یاد کر کے ہنسنے لگا۔ اس کے دادا نے ایسی سردی کہاں دیکھی ہوگی جہاں ٹماٹر جم کر بیس بال سے زیادہ سخت بن جاتا ہے، جمے آلو پر ہتھوڑے سے چھوٹا سا ڈنٹ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔
خطرناک بات یہ تھی کہ اگر مخصوص دستانے کے بغیر برنا انگلی سے رائفل کے ٹریگر کو صرف 15 سیکنڈ کے لیے چھوا جائے تو انگلی ناخن سمیت کٹ کر گر جاتی ہے اور اس کا شکار ہونے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بٹالین کے ڈاکٹر کیپٹن صاحب نے انہیں الگ سے ہدایات دیں اور باور کرایا کہ دشمن کے خلاف مقابلے میں ہمیں سب سے اول خود کو صحت مند رکھنا ہے، تبھی ہم اسے منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ اس شدید موسم میں صحت برقرار رکھنے کے لیے ہمیں خاصی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ آپ اس وقت دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر موجود ہیں، کیونکہ شمالی اور جنوبی قطب کے بعد اتنی بلندی پہ برف کی تہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ فراسٹ بائٹ، سنو بائٹ اور چل بلین جیسے سردی کے امراض سے آپ خود کو ہر حال میں محفوظ رکھیں، ورنہ یہ آپ کے اعضاء گلا کر جسم سے الگ کر دیں گے اور آپ کو خبر بھی نہ ہوگی۔ سیاچن میں بھوک بہت کم لگتی ہے اور نظام ہضم بھی متاثر رہتا ہے، لیکن خوراک کی معین مقدار آپ نے ہر حال میں لینی ہے تاکہ صحت برقرار رہے۔ جوانوں، یہ ایسی جنگ ہے جہاں ہر لمحہ آپ کو نبردآزما رہنا ہے۔ اقبال نے ایک عام سی بات کی تھی، لیکن ہم جوانوں کے لیے کچھ زیادہ حسب حال ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اس کے علاوہ اگر احتیاط نہ کی جائے تو شدید سردی میں جنم لینے والی 2 بیماریاں ہائی آلٹیٹیوڈ پلمنری ایڈیما اور ہائی آلٹیٹیوڈ سیریبرل ایڈیما جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ 1984 سے جب سے ہندوستان نے محاذ کھولا ہے، تب سے دونوں جانب تقریباً 8,000 جانیں ضائع ہو چکیں۔ جوانوں کی اکثریت موسم کی شکار بنی، کسی گولی یا بم سے انہوں نے جان نہیں گنوائی۔ گلشیر چند ہفتوں کے اندر معمولات کا عادی ہو گیا اور خود کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے مسلسل محنت کرتا رہا، لیکن انتہائی بلندی پر اور شدید موسم میں انسانی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ 50 قدم چل کر جوان ہانپنے لگتے، تھوڑی سی محنت فوجیوں کو تھکا دیتی اور انہیں آرام کی سخت ضرورت محسوس ہوتی۔ اکثر مسلسل برف باری ایک عذاب کی صورت نازل ہو جاتی۔ اگر برف کھودنے کا عمل متواتر جاری نہ رکھا جائے تو سارا کیمپ اسی میں دفن ہو جائے۔ گلشیر کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہتھیاروں کو کرامت رکھنا تھا۔ شدید سردی ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دیتی ہے، انہیں قابل استعمال رکھنے کے لیے مسلسل گرم کرنا پڑتا۔ فوجیوں میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ اپنی جان سے زیادہ ہتھیاروں کی حفاظت کی جائے، لیکن سیاچن پہ یہ مفہوم بدل جاتا ہے۔ حفاظت سے زیادہ انہیں قابل استعمال رکھنے کی خاطر گرم کرنا پڑتا۔ تیل سے نکلنے والے دھوئیں کے باعث ہر چیز پر کالک جم جاتی، حتیٰ کہ انسانی تھوک بھی منٹوں میں کالی پڑ جاتی، اور اسی فضا میں سانس بھی لینا ہوتا۔ اگرچہ آکسیجن ماسک بہت زیادہ استعمال ہوتا، لیکن کہاں تک؟ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ماسک سے چھٹکارا چاہتی ہے، لیکن وہاں یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک دن کیمپ کمانڈر کرنل صاحب نے جوانوں کی اسمبلی بلائی، پرزور تقریر کی اور بتایا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ہم سب ایک بڑی قومی خدمت پر مامور ہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہم امتحان میں پورے اتریں اور قوم کو مایوس نہ کریں۔ دشمن بلندی پر ہے، ایک لحاظ سے یہ اس کے حق میں جاتا ہے، لیکن بلندی پر سردی بھی شدید ہوتی ہے جس کا اسے سامنا ہے۔ ہم مشرقی کراکرم رینج میں ہیں، 3 ممالک کی سرحدیں یہاں قریب ہیں، پاکستان، ہندوستان اور چین۔ ہماری حکومت سیاچن آپریشن جاری رکھنے کے لیے روزانہ 1.5 کروڑ روپے خرچ کرتی ہے، جبکہ ہندوستان کو روزانہ 5 کروڑ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ ہندوستان سیاچن کے 2/3 حصے پر قابض ہے اور ہمارے حصے میں صرف 1/3 آیا ہے۔ دشمن کے پاس 2 دریں ہیں، جبکہ ہمارے پاس صرف گیونگلا پاس، جہاں شیوک اور نبرا ندی والی وادی کو کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے۔ ہندوستان کا زمینی راستہ ان کے کیمپ سے 70 کلومیٹر دور ہے، جبکہ ہماری سڑکیں صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ اس لحاظ سے ہم تیز حرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے جوان جانتے ہیں کہ جنگ ہتھیاروں کے بجائے حوصلے اور ولولے سے لڑی جاتی ہے، جس کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارا دین ہمیں وہ قوت ایمانی عطا کرتا ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ شہادت وہ عظیم انعام ہے جس کے ہم سب متمنی ہیں۔ زندہ رہے تو غازی، اور ہماری جان اگر قوم و ملت کے کام آ جائے تو شہادت۔ یہ سوچ ہمیں وہ طاقت عطا کرتی ہے جس کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اس کی خوبصورتی کی بنا پر مقامی لوگوں نے اسے گلاب گاہ سیاچن کا نام دیا، لیکن میں بتاتا چلوں کہ ہمارے شہداء کے لہو نے اس گلنرگ وادی کو اور زیادہ لالازار بنا دیا۔ ہم اپنا خون بہانے سے ہرگز دریغ نہیں کریں گے۔ تقریر ختم ہوئی تو فوجیوں نے واشکاف نعرہ تکبیر بلند کیا۔ کرنل صاحب نے گلشیر کو بلایا
اور کہا، تمہیں علامہ کی بہت سے اشعار یاد ہیں، آج ہمیں طارق کی دعا سناؤ۔ گلشیر نے کرنل صاحب کو سلوٹ کیا اور ان کے برابر کھڑے ہو کر بڑے دل نشین انداز میں کلام اقبال سنانا شروع کیا۔ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ ایک جوان نے بلند آواز سے کہا، گلشیر کی آواز دشمن تک جانی چاہیے۔ جب گلشیر نے یہ شعر پڑھا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو ایک جوان نے کہا، اقبال نے ہماری تمناؤں کو زبان دی، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ یہ 7 اپریل 2012 کی صبح تھی، ہفتے کے دن کا آغاز۔ عموماً رات بھر سارا کیمپ جاگتا رہا۔ ایسے میں دن میں جوان باری باری نیند پوری کرتے ہیں، جس کا دورانیہ مختصر ہوتا ہے۔ نماز فجر کی تیاری ہو رہی تھی جب ایک بہت بڑے دھماکے نے سبھی کو چونکا دیا۔ یہ آواز مسلسل آ رہی تھی، جیسے ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہو۔ دھیرے دھیرے آواز تھمنے لگی۔ تمام فوجی حالات سمجھنے اور اپنی اور ساتھیوں کی حفاظت کے خیال سے بے چین ہو گئے۔ وہ بھی اسی ششو پنج میں تھے کہ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور سب کو منو بھاری برف نے ڈھانپ لیا۔ گلشیر کے ساتھ 7 جوان اور تھے۔ جب حواس قابو میں آئے تو انہیں اپنے اطراف برف کی دیوار کھڑی دکھائی دی۔ چھت بھی برف بن چکی تھی۔ انہیں محسوس ہوا وہ محصور ہو چکے۔ صورتحال کافی تشویشناک تھی۔ گلشیر نائک تھا، اس کے ساتھ 2 لانس نائک، ایک حوالدار، ایک کمپنی حوالدار میجر، 2 سپاہی اور ایک دھوبی مقیم تھے۔ کمپنی حوالدار عہدے میں سب سے بڑا تھا، لہٰذا اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور دیگر ساتھیوں کی ہمت بندھانے لگا۔ گلشیر اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ حوالدار نے ساتھیوں کو بتایا، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا ہے۔ جب تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ یہ بم دھماکہ نہیں، اس لیے کہ اتنے بڑے دھماکے کے بعد بارود کی بو بالکل محسوس نہیں ہوئی، لہٰذا میرا گمان ہے کہ یہ برفانی سلائڈنگ ہے۔ یہ بہت بڑا برفانی تودا گرا ہے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہماری بٹالین کے کتنے جوان اس سے متاثر ہیں اور کیا باقی لوگ خیریت سے ہیں۔ ہمارے ساتھی حوالدار کو کچھ سگنل کا تجربہ ہے۔ وہ باری باری تینوں سمتوں میں ہتھوڑے کی ضرب سے سگنل دینے کی کوشش کرے، شاید کوئی جواب مل جائے۔ انہوں نے فوراً یہ کوشش کر کے دیکھی، مگر آواز وہیں پختہ ٹینٹ میں ہی دب کر رہ گئی۔ ٹینٹ میں لمحہ لمحہ گھٹن بڑھ رہی تھی۔ اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے روشنی کے لیے لیمپ ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ وہ برف کی تہہ میں دبا ہوا ملا، اس کا تیل بہہ چکا تھا۔ اس کوشش میں چند ڈبے خوراک دستیاب ہو گئی۔ گلشیر اپنے ساتھیوں کی ہمت بندھانے کی غرض سے بولا، موت کا وقت معین ہے، اگر وہ آ چکا ہے تو ہم خوشی خوشی اپنے رب سے ملنے کے متمنی ہیں۔ ایک فوجی کی زندگی جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی صورت نکالنی ہوگی، پھر ہی جان سکیں گے کہ بٹالین کے باقی لوگ کہاں ہیں، خصوصاً کرنل صاحب۔ گلشیر کو لگا یہ کوئی خواب ہے، ابھی آنکھ کھل جائے گی اور ہر چیز معمول کے مطابق ہوگی۔ مگر کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔ کوئی بھی خوف زدہ نہیں تھا۔ حوالدار میجر نے باقی ساتھیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اگر ہم برف ہٹا کر باہر نہ نکل سکے تو بھی امدادی کارکن جلد ہم تک پہنچ جائیں گے۔ اس برف باری میں انہیں اندازہ ہوگا کہ تاخیر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ گلشیر تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی موضوع چھیڑ دیتا اور سارے اس کے بیان کے صحن میں کھو جاتے۔ ایک بار اس نے بتایا کہ میرے گاؤں میں جب سرسوں اگے تو حد نظر سبزہ دکھائی دیتا، ان کے درمیان زرد پھول دیکھ کر لگتا کہ شعلے کھل رہے ہوں۔ حوالدار میجر کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ اس نے بتایا، میرا گاؤں پہاڑ پر بسا ہوا ہے۔ ان پہاڑوں پر جا بجا پھلدار درخت لگے ہیں جن کے درمیان کھیلتے ہم بڑے ہوئے۔ ایک سانس میں پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہمارا معمول تھا۔ میرے والد کہا کرتے تھے، ہم پہاڑوں کے بیٹے ہیں اور ہمارے عزائم بلند ہونے چاہیے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو خوش ہوتے کہ میں افواج پاکستان کا حصہ بن چکا۔ گلشیر نے نوٹ کیا کہ اسے سانس لینے میں بہت دقت ہو رہی ہے۔ اس کے باقی ساتھیوں کی آوازیں بھی نہیں آ رہیں۔ اس نے کوشش کر کے جوانوں کو یاد دلایا
کہ ہماری وردیوں میں دائیں بائیں ایک سرنج رکھی ہے. جب سردی ناقابل برداشت ہو جائے تو اسے استعمال کرنا ہے. یوں جسم و جان کا رشتہ کچھ عرصے کے لیے مزید بحال ہو جائے گا. گلشیر نے سرنج نکالنے کی کوشش کی تو اسے لگا سانس بند ہونے کو ہے. اس نے کوشش کر کے سرنج نکال لی اور اپنے بازو میں لگانے کی کوشش کی. جب کئی ہفتوں بعد اس ٹینٹ تک امدادی ٹیمیں پہنچیں تو کھدائی کے بعد جو 7 جوان ملے ان میں سے ایک سرنج کو اپنے بازو پہ رکھے ہوئے تھا اور اسی حالت میں جم گیا. ایک کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تھے، 2 دھرے ہوئے ملے. ان جمے ہوئے انسانوں کو اٹھاتے ہوئے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان کے آخری لمحات میں کون کیا سوچ رہا تھا، کیا مانگ رہا تھا. لینڈ سلائیڈنگ کے سانحے کو بیتے سال ہو گیا. ابتدا میں قوم کو امید تھی کہ برف میں پھنسے 139 لوگوں کو زندہ نکال لیا جائے گا، جن میں 11 شہری تھے اور بقیہ فوجی. بلندی اور موسم کی شدت نے ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ انہیں بچایا نہیں جا سکا اور سبھی نے جام شہادت نوش کیا. تلاش کا کام مسلسل جاری رہا تاکہ ان شہداء کو تمام تر قومی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے. برف کی تہوں میں جمے بہت کم جاں بازوں کے جسم ہی نکالے جا سکے. وقت کب تھما ہے؟ اس کا پہیہ مسلسل آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا. آج بھی اس گاؤں میں سرسوں اگتی ہے، حد نگاہ تک پھیلے سبزے کے درمیان زرد پھول شعلے کھلاتے ہیں، لیکن ان پہ جھولتے بادلوں کے پار آسمانوں میں گلشیر اور اس کے ساتھی جنت کے باغوں میں ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جوانوں کی ایک نئی ٹولی دفاع کا مقدس فریضہ انجام دینے گلاب گاہ پہنچ چکی. یوں فرض ادا کرنے کا سلسلہ تھما نہیں بلکہ جاری و ساری ہے.